ہجرت کیسے کی؟ سب صحابہ نے چھپ کے کی، جنہوں نے اعلانیہ کی ان سے مال دولت جو کچھ ان کے پاس تھا چھین لیا گیا، چھپ کے ہجرت کر رہے۔ خود میرے آقا بھی چھپ کے نکلے۔ مشہور واقعہ، حضرت علی کو بستر پہ لٹایا، خود حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور انہیں وہاں سے لے کر غار ثور میں چلے گئے۔ وہاں 3 دن قیام کرنے کے بعد آپ نے مکے کا راستہ لیا۔ یہ آج جو مکے سے مدینے کا راستہ ہے ان کی موٹر وے ہے، یہ عین اس رستے پہ بنائی گئی ہے جس رستے سے میرے نبی مکے سے چل کے مدینے گئے، ورنہ پہلے راستہ بدر والا تھا۔ مکے سے مدینے جو جاتے تھے بدر کے رستے جاتے تھے، اب وہ رستہ نہیں ہے، اب یہ رستہ ہے۔ یہ انہوں نے عین اس جگہ پہ بنائی۔ یہ جو مسفلا کا محلہ ہے، آپ میں سے جو لوگ گئے ہیں وہ تو اچھی طرح جانتے ہیں، جو نہیں گئے اللہ ان کو لے جائے۔ اتنے تے آمین ہولے نہیں سی کرنی، نہیں جانا چاہتے آپ جو نہیں گئے ہو، جانا چاہتے ہو کہ نہیں جانا چاہتے؟ اللہ سبب بنائے گا، ذرا ارادہ تو کرو یار، ارادہ کرو۔ فیصلے یہاں نہیں ہوتے وہاں ہوتے ہیں، یہاں نہیں ہوتے، چھوڑ دو اسے۔ پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، مال نہیں ہے، ٹکٹ نہیں، چھوڑو اسے۔ حج اور عمرے کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، وہ کہیں اور ہوتے ہیں۔ ہمارے 18 بلاک کی مسجد کا مؤذن تھا عزیز الرحمان، مقبوضہ کشمیر کا تھا، میرے والد صاحب کے پاس پڑھنے آیا، یہیں رہ گیا۔ نہ باپ کا پتہ ہے، نہ ماں کا پتہ ہے، نہ بھائی، نہ بہنیں، نہ چچا، نہ ماموں، نہ بیٹے، نہ شادی، نہ اولاد، کچھ بھی نہیں ہے، مؤذن ہے۔ کہ مؤذن دیاں تنخواہاں وہ تو آپ کو پتہ ہے کتنی ہوتی، اللہ نے اسے حج نصیب کر۔ ہم خود حیران ہوتے۔ گلگت کا ایک طالب علم یہاں آیا، شیر خان، میرے والد صاحب کے پاس پڑھنے، شیر خان، پھر یہیں رہ گئے۔ پتہ نہیں کیا بات تھی، کیوں واپس نہیں گیا، نہ ہم نے کبھی اس سے پوچھا۔ طالب علم ہے گلگت کا، آیا سرگودے، رہتا ہے 18 بلاک کی مسجد میں، طالب علم، کوئی کاروبار نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اللہ نے اسے حج نصیب کر۔ بندہ حیران ہوتا ہے، یہ حج کے فیصلے یہاں نہیں ہوتے، اوپر ہوتے۔ ذرا نیت کرو، اللہ لے جائے گا، اللہ سبب بنا دے گا۔ یہ جو باب فات کے سامنے دار توحید ہے، دار التوحید، میں پہلی مرتبہ حج پہ گیا، انج بھی نہ سمجھنا کہ میں کوئی ریاکاری کر رہے ہیں، اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے گا۔ میں نے تو کبھی ذکر بھی اس کا نہیں کیا، میں نے اللہ دی قسم میں خود یاد نہیں میں کتنے عمرے کیتے، میں نے کوئی گن نہیں رکھے، لکھ نہیں رکھے، مجھے یہ پتہ بھی نہیں ہے کہ میں نے کتنی بار میں عمرے پہ گیا ہوں۔ کہ میں پہلی بار حج پہ گیا تو یہ جو باب عبدالعزیز ہے اس کے سامنے سے مین سڑک گزرتی تھی، یہاں حرم ختم ہو جاتا، باب عبدالعزیز پہ حرم ختم، اس کے سامنے مین سڑک گزرتی تھی۔ مین سڑک پار کریں، سامنے مسفلا محلہ تھا۔ مجھے آج تک یاد ہے، وہاں ایک گجراں والا ہوٹل تھا، ایک طیبہ ہوٹل تھا اس زمانے میں۔ اس میں داخل ہوتے تو ذرا دائیں جانب ایک چھوٹی سی گلی دائیں جانب جا رہی تھی، اس دائیں جانب آپ جائیں، اب نہیں ہے وہ، تو آگے ایک چھوٹی سی مسجد تھی، اس کا مسجد کا نام تھا مسجد صدیق اکبر، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر تھا۔ اب وہ دار توحید میں آ گیا، وہ جو فیض کے سامنے بلڈنگ ہے نا دار التوحید، اب وہ مسجد بھی اس کے اندر آ گئی ہے، وہ سارا محلہ اس کے اندر آ گیا۔ تو نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکان تھا وہ تو مروہ کی طرف تھا، مروہ کی جانب. تو آپ مروہ سے اس جانب سے نکل کے اسی مسفلے محلے میں آئے اور یہاں سے حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر آپ آگے چلے گئے. اگر آپ مسفلے محلے میں داخل ہوں، مجھے اب کا پتہ نہیں، مجھے اس وقت کا پتہ ہے، تو وہاں دیوار پر ایک تختی لگی ہوئی تھی، شار ہجرت. یعنی یہ شارع کون سی ہے؟ ہجرت. اس جگہ سے آپ گزر کے گئے تھے. تو سب نے چھپ کے ہجرت کی. مشرکین اعلانیہ ہجرت نہیں کرنے دیتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے ہجرت کی؟ چھپ کے نہیں، بیت اللہ میں آئے، بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے انہیں مخاطب کیا. خطاب کا بیٹا عمر ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، جس میں ہمت ہے تو روک کے دکھائے. اسلام بھی اعلانیہ قبول کی اور اسلام کی تقویت کے باعث بنے، اور ہجرت بھی اعلانیہ کی. پھر جو دین کے لیے ان کی خدمات ہیں، میں ان کی علمی خدمات کی طرف نہیں جانا چاہتا. ان کا علم، ان کا تفقہ، ان کا فہم، ان کے مشورے، ان کی رائے کتنی صائب ہوتی تھی، کتنی درست ہوتی تھی. اللہ اکبر. قرآن پاک میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی مقام لکھے. قرآن پاک کے ایسے مقام ہیں جہاں اللہ کی وحی نے حضرت عمر کی رائے کی تائید کی ہے. میں نے لفظ بڑے تول کے بولے ہیں یار. خطیب حضرات کہتے ہیں حضرت عمر کی رائے کے مطابق وہی اتری. میں نے یہ نہیں کہا، ان کی رائے کے مطابق نہیں، ان کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو گئی. جو وحی الہی تھی حضرت عمر کی رائے بھی اس کے مطابق ہو گئی. یہی عبداللہ ابن ابی کے جنازے والی بات دیکھ لیجیے. اس میں میرے آقا جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، حضرت عمر روک رہے ہیں، نہ پڑھائی، یہ دشمن ہے. میرے آقا کہتے ہیں میری رحمت کا سوال ہے، مجھے رب نے منع نہیں کیا. پھر حضرت عمر کی جو رائے تھی وہی الہی کے مطابق ہو گئی. وہی آ گئی فلا تصلی علی احد منہم مات ابدا. یہاں میں ایک بات ضمناً کہنا چاہوں، ہم جو بر صغیر کے لوگ ہیں نا، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، ہم ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے نا اس کو زیادہ اہمیت دیتے. دوسرے معنوں میں آپ یوں کہیں بھئی کرنا کرانا کچھ نہ پوے تے اللہ معاف ہو، یہ ہماری رائے ہوتی ہے پاکستانی لوگوں. شب برات آ رہی ہے، سارے آؤ جی مسجد میں نفل پڑھو جی. کیوں؟ اس رات میں بخشش مانگیں گے تو پچھلے اللہ خیر. آپ سچی سچی بات بتائیں، شب برات میں جس کی کوئی حقیقت نہیں، شریعت میں کوئی حقیقت نہیں. جو لوگ مسجدوں میں اکٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہوں کدی فرض نماز پڑھتے ہیں ویکھے؟ فرض نماز نہیں پڑھیں. شب برات کو جاگیں گے نا تو رب پچھلے کیا کر دے گا. یہ ہماری بر صغیر کے جو مسلمان ہیں، خاص کر کے پاکستان، ہندوستان، یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ نمائش، کرنا کرانا کچھ نہ پوے، بڑے خوش ہوتے ہیں. یہ ان دعاؤں کے تعاقب میں ہوتے ہیں کہ کوئی دعا ایو جہی لبھے کہ بندہ بازار میں جاتے ہوئے پڑھے
تے 10 کروڑ نیکیاں لکھیاں جو تاکہ ایسا پڑھ کے باویے تے سارا دن ہم کینچی چلائیں، کیونکہ شروع میں 10 لاکھ نیکیاں 10 کروڑ نیکیاں ہمیں مل گئی، بس ہمیں کوئی ایسی چیز ملنی چاہیے۔ اب انہیں کون سمجھائے کہ دعاؤں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یا نیکیوں سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ کبیرہ نہیں ہوتے، صغیرہ ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کس طرح معاف ہوتے ہیں؟ توبہ سے۔ توبہ کا توبہ کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگا نا۔ توبہ کی 2 جزیں، ماضی پہ ندامت، آئندہ کے لیے گناہ نہ کرنے کا ارادہ، اللہ سے وعدہ۔ یہ 2 شرطیں ہیں توبہ، اور بھی شرطیں، موٹی یہ شرطیں۔ ماضی پہ ندامت، یا اللہ غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، وعدہ۔ یہ توبہ کرے، معافی مانگے، کبیرہ بھی معاف۔ اب ہمارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے جائیں گے عمرے پر، حج پر، تو وہاں سے لٹھا لیں گے یا لٹھا یہاں سے لے کے جائیں گے، آب زمزم میں کفن دھونا ہے۔ یہ آب زمزم کا دھلا ہوا کفن، پھر روضہ رسول پہ جائیں گے تو کوشش کریں گے کہ اس کی دیواروں کے ساتھ اس کفن کو مس کر دیں، تو مس ہو گیا، آب زمزم سے دھل گیا، یہ کفن پہن کے چلا گیا نا، تو اللہ فرشتوں سے کہے گا بھی ہون تے چھوڑنا پینا، آب زمزم کا دھلا ہوا کفن پہن کے آ۔ یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے جناب، یہ اللہ کے انصاف کے خلاف ہے جناب۔ ایک آدمی کو کفن نصیب نہیں ہوتا، دوسرا آدمی آب زمزم سے دھو کے لاتا ہے، اسے اللہ معاف کر دے، اسے پکڑ لے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ تو یہ ظاہری ٹیپ ٹاپ، اس پر لوگ مرتے ہیں، پاکستان ہندوستان والے پہ نجات ہو جائے گی، نجات کفن پہ نہیں ہونی۔ سن سکتے ہو تو سنا، عبداللہ ابن ابی کو کفن کے لیے میرے آقا نے اپنے جسم سے لگا ہوا کرتا اتار کے دیا تھا۔ سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ بولو، آب زمزم سے دھلے ہوئے کفن کی اہمیت زیادہ یا میرے نبی کے کرتے کی اہمیت زیادہ؟ جو وجود مقدس سے مس ہوا، وہ کفن دیا۔ ایک روایت میں آیا، میں خود حیران ہوتا ہوں، خدا کی قسم پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں۔ میرے آقا جنازہ پڑھانے کے بعد گھر چلے گئے، میت کو قبرستان لے گئے، میرے آقا پھر گھر سے آئے، اس وقت اسے دفن کر دیا گیا تھا، لٹا دیا گیا تھا، ابھی پڑیاں نہیں رکھی گئی تھی۔ میرے آقا اس کی قبر میں اترے، اس کو اٹھایا، اٹھا کے اپنی ران پہ رکھا، اس وقت اپنی لعاب نکال کے اس کے منہ میں ڈالی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر 70 بار بھی بخشش مانگ تو میں نے اس کو معاف نہیں کرنا۔ میرے نبی کی لعاب سے مبارک چیز کون سی؟ میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈال دیتا ہے تو کڑوا کنویں ہی میٹھا ہو جایا کرتا ہے۔ وہ لعاب اس کے منہ میں ہے، کرتا اس کا کفن بنایا گیا، ہو گئی بخشش۔ کفن سے بخشش نہیں ہوتی، آب زمزم سے دھلا ہوا ہو یا نہ ہو، کفن ملے یا نہ ملے، بخشش ہوگی ایمان سے اور اعمال صالحہ سے۔ جس کے پاس ایمان ہے، عمل اس کے اچھے ہیں، کفن ملے یا نہ ملے اس کی بخشش ہو جائے۔ حضرت حمزہ کے جسم کے 12 ٹکڑے کر دیے، مسلح کر دیا گیا، ناک کاٹ دیا گیا، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی۔ میرے آقا خود پریشان ہوئے، آنسو آ گئے۔ حضرت حمزہ کی بہن صفیہ، میرے آقا کی پھوپھی، وہ دوڑی ہوئی آئیں،
بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے، میت دیکھنے کے لیے. لاش کا لفظ شاید غلط نکل گیا، ناش، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناش، جس کو ہم میت کہتے ہیں. میرے آقا نے ان کے بیٹے زبیر سے کہا، حضرت زبیر سے، زبیر جاؤ اپنی ماں کو روکو، وہ اپنے بھائی کے وجود پہ نہ آئے، وہ برداشت نہیں کر سکے. وہ بڑی طاقتور تھی حضرت صفیہ. حضرت زبیر نے روکا، انہوں نے زبیر کو دھکا مارا، آگے نکلی. حضرت زبیر نے کہا ماں نبی پاک نے کہا ہے. وہیں قدم رک گئے. پلٹ کے پوچھا کیا کہا ہے کہ برداشت نہیں کر سکو. فرمایا میرے بھتیجے کو جا کے کہنا جب سے تیرا دامن تھاما ہے نا تو صبر کرنا بھی سیکھ لیا. وہ 2 چادریں لائی بھائی کو کفن دینے کی. میرے آقا نے فرمایا ایک چادر میرے چچا پہ ڈال دو، دوسری چادر ساتھ والے شہید پہ ڈال دو. فرمایا ایک چھوٹی ہے ایک بڑی ہے. فرمایا چھوٹی میرے چچا پہ ڈال دو. سر ڈھانپتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں ڈھانپتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ فرمایا سر ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس رکھ دو. اذخر، اذخر گھاس کا نام ہے، مدینے کا گھاس ہے اذخر. اذخر گھاس پاؤں پہ رکھ دو، گھاس سے پاؤں چھپا دو. اور میرے نبی نے فرمایا میں نے اپنے چچا کو جنت کے محلات میں دیکھا ہے. کفن نہیں ملا، کفن نہیں ملا، پہنچ کہاں گئے؟ تو حضرت عمر کی رائے جو تھی کئی مرتبہ وحی الہی کے مطابق ہو گئی. حضرت حسین کربلا کی طرف جو سفر کیا وہ گھوڑے پر کیا یا اونٹنی پر کیا؟ تمام تاریخ کی کتابیں کہتی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سفر اونٹنی پہ تھا. اس وقت یہ لمبے سفر گھوڑوں پہ نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ لمبے سفر کس پہ ہوتے تھے؟ اونٹنی پر ہوتے تھے. آپ کتاب کا حوالہ مانگتے ہیں، جو کتاب بھی آپ تاریخ کی اٹھا لیں آپ کو ہر کتاب میں یہ بات مل جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر کی شہادت یکم محرم کو نہیں ہوئی، تو وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یکم محرم کو نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا؟ کوئی ثابت تو کرنا چاہے نا. اس سے کیا ثابت ہوا؟ زخمی جو ہوئے تو ذی الحج کے آخری دنوں میں ہوئے اور شہادت یکم محرم کو ہوئی. یہ ہر عالم سے، کوئی عالم معصوم نہیں ہوتا، یہ ایک ذہن میں رکھے بات. اگر آپ اصول یاد کر لینا، کوئی پیر فقیر عالم امام مجتہد معصوم نہیں. ہمارے لیے اس کا قول حجت ہو، کسی عالم کا قول ہمارے لیے حجت نہیں. میرا باپ ہو، میرا پیر ہو، میرا مرشد ہو، اس کا قول دین میں حجت نہیں. دین میں حجت ہے اللہ کا قرآن، پھر میرے نبی کا فرمان، پھر صحابہ کا اجماع، یہ چیزیں حجت ہوتی ہیں. مولانا مودودی سے بھی اپنی زندگی میں کچھ غلطیاں لغزشیں ہوئیں، وہ معصوم نہیں ہیں. خلافت و ملوکیہ جو ان کی کتاب ہے اس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا. یہ میں جواب دے چکا ہوں جی. یار صاف صاف لکھا کریں، کچھ میں پڑھے ہو تھوڑا، کچھ تو لکھ دے ہو جو مجھے سمجھ نہیں آتی یار. کالے سوٹ کے علاوہ بھی دنیا میں اور رنگ بڑے موجود ہیں. ایک کالا رنگ نہیں رہ گیا دنیا میں، بہت سے رنگ موجود. کالے کپڑے پہننا اگرچہ کوئی ممنوع نہیں ہے، لیکن چونکہ تشبہ آ جاتا ہے اور اس تشبہ سے ہمیں بچنا چاہیے. بس بچنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ یہ نہ پہنے جائیں.
کسی حدیث میں یہ نہیں آیا کہ فلاں قبیلے کو موسیقی کا شوق ہے تو شادی پر جاتے ہوئے خواتین کو لے جانے کے لیے یہ آپ کہتے ہیں. اور دوسری حدیث میں موسیقی کے خلاف آپ نے کہا. موسیقی کے حق میں کوئی حدیث نہیں ہے. موسیقی کے آلات کو توڑنے کے حق میں آپ کے فرمان ہیں. ہاں دف، وہ بھی شادی کے موقع پر، اور وہ بھی نابالغ بچیاں، یہ قیدیں ہیں. دف شادی کا کوئی موقع اور نابالغ بچیاں. اور گیت بھی وہ جس میں جہاد کا ذکر ہو، گیت بھی وہ جس میں مجاہدین اور شہداء کا ذکر ہو. درس قرآن انشاءاللہ آج مغرب کے بعد 18 بلاک میں انشاءاللہ ہوگا. اور 9 محرم کا جو پروگرام ہے اس مسجد میں پچھلے 37 سال سے ہوتا چلا آ رہا ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس دفعہ منعقد ہوگا جی انشاءاللہ.